دوست کون ہوتا ہے؟ دوست وہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ بات کرتے ہوئے سوچیں نا، جو دل میں وہ بول دیں، وہ آپ کا دوست ہے۔ آپ کی سب سے زیادہ دوستیاں کس پارٹی میں ہیں؟ پاکستان مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی یا پھر پاکستان کی جتنی پارٹی سے سب سے میری دوستی ہے۔ جو نون لیگ والے تھے وہ کچھ پی ٹی آئی میں چلے گئے، جو پی ٹی آئی والے تھے وہ نون لیگ میں چلے، انسان تو وہی ہیں۔ ہاں تو میری تو انسانوں سے دوستی ہے، میری پارٹی سے دوستی تو نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ اور اس کا رسول ہے، اس کے بعد پاکستان ہے، اس کے بعد کوئی آپ کی پارٹی ہے۔ قربانی میں بیل بھی لیتا ہوں، میں بکرے بھی لیتا ہوں، لیکن کچھ پیسے میں ایسے لوگوں کو رکھ دیتا ہوں جو مستحق ہوں۔ گوشت گھر نہیں رکھتے آپ؟ اور جن کے گھر میں قربانی ہوتی ہے ان کے گھر گوشت بیچتا بھی نہیں میں۔ پھر میں ان کو منع بھی کرتا ہوں کہ میں نے قربانی کی ہے، میرے گھر آپ نے گوشت نہیں بیچا۔ کہ فطور ہوتا ہے ہر عمر میں جدا، کھلونے، معشوقہ، رتبہ اور خدا۔ خدا کی طرف جانے کی آپ نے بات کی ہے، کیا آپ اسپریچول ہو رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ؟ میں اسپریچول بچپن سے ہی تھا۔ بچپن سے تھے؟ ہاں، اسپریچول یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ کیا اللہ سے باتیں کرتے ہیں آپ؟ میں سب سے زیادہ بات ہی اللہ سے کرتا ہوں۔ مجھے کوئی پرابلم ہے نا، میں خود ہی آپریشن کرا کے آیا، تو میں یہ بھی نہیں بتاتا کسی کو۔ آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ صرف پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی بزنس کرتے میں ہیں؟ کافی کچھ کرتا ہوں۔ ایک کام سے تو کبھی آپ کی پوری نہیں پڑ سکتی پاکستان میں، اتنے ٹیکسز ہیں۔ جیسا جس کا خیال ہے ویسے ہی اس کا حال ہے۔ اگر چاہت خان علی خان جیسے بندوں کو لوگ سننے والے یا فین ان کو چاہنے والے ہیں تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ نصرت فتح علی خان صاحب کے ساتھ آپ نے بڑا کام کیا، کوئی واقعہ کوئی ایسا ہوا ہو کہ آپ کو یاد رہ گیا ہو؟ خان صاحب کے ساتھ جی ایک ہی بڑا اچھا واقعہ تھا میرا، کہ جب ان کی مجھے کال آئی کہ میں نے آپ کے ساتھ ایک گانا کرنا ہے اور میں نے آپ کے لیے گانا بنایا، تو میں آنیسٹلی یار سچ کہہ رہا ہوں، میں ساری رات سویا نہیں تھا۔ میں کہا یار لوگ ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، وہ میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان خبر ٹی وی کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ دیکھتے رہیں پاکستان خبر ٹی وی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، حمزہ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ سر عید کا دوسرا دن ہے، قربانی وغیرہ تو کر لی ہوگی آپ نے؟ ہاں جی، قربانی کل ہی کر دی تھی، بڑی مشکل سے کسائی کا اپنا انتظام کیا، ویٹ کر کے، ٹائم اس نے دیا تھا 8:30 بجے کا، پہنچے وہ 2 بجے۔ اچھا، تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بندہ اس کے دن، پاس بھی اس طرح 2 بجے لوگ پہنچتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ صبح ذبح کر گئے تھے نا، لیکن وہ کھال اتارنے کے لیے 2 بجے آئے تھے۔ اچھا، آپ ویسے سخت مزاج آدمی ہیں، وہ دیکھتے تو ہوں گے، اسٹریٹ فارورڈ ہیں کافی۔ نہیں اسٹریٹ فارورڈ ہونا بھی چاہیے، مطلب اسی لیے وہ 2 بجے آ گئے، ورنہ سم ٹائم 5 بجے بھی آتے ہیں لوگوں کے گھروں میں۔ 5 لوگ آپ سے تھوڑا ڈرتے بھی ہیں؟ نہیں ڈرتے نہیں ہیں، مطلب جو مجھے جانتے ہیں وہ ان کو پتہ ہے میں بڑی محبت والا ہوں، لیکن وہ جو غلط بات ہے وہ نہیں برداشت ہوتی۔ اچھا، آپ نے عید کا پہلا دن کس طرح سے گزارا؟ سب سے پہلے نماز کے بعد؟ نماز کے بعد جی گھر آتے ہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک اسپیشل ہم پکاتے ہیں اس دن کھانے میں کیا؟ سویاں تو لازمی ہوتی ہیں، سویاں لازمی ہوتی ہیں جی، اور ساتھ حلوہ ہوتا ہے بڑا اچھا، مطلب دیسی گھی کا حلوہ جی جی۔ اور 2-4 چیزیں اور میری مسز بناتی ہیں بڑی اسپیشل، تو وہ ہم کھاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ کسائی آ جاتے ہیں، قربانی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، قربانی کی تیاری شروع۔ اس کے بعد ایسے ہوا کہ وہ مجھے کہہ کے گئے ہیں کہ جی ہم 10-15 منٹ میں آ رہے ہیں ایک قربانی اور کر کے۔ اچھا اچھا، پھر وہ تقریباً 1-1:15 بجے واپس۔ ساروں کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں؟ اس بار آپ کے ساتھ بھی کرتے ایکچولی مجبوری بھی ہے، ہوتی ہے ان کی، کیونکہ بہت زیادہ لوگ اس دن قربانی کے لیے، ہر بندے یہ کہ ہر بندے کو جلدی ہوتی ہے کہ ہم کر لیں قربانی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ قربانی کرتے ہیں اس میں سے اگر کسی کا بجٹ 3 لاکھ ہے یا 2 لاکھ ہے یا 1 لاکھ ہے، میں تو یہ کرتا ہوں کہ اس میں سے آدھے پیسے میں رکھ لیتا ہوں غریبوں کے لیے، اچھا، تو آدھی میں قربانی کر لیتا ہوں۔ اب میں نے یہ کرنا شروع کر دیا۔ یہی پوچھنے لگا تھا کیا لیتے ہیں آپ قربانی میں؟ قربانی میں بیل بھی لیتا ہوں، میں بکرے بھی لیتا ہوں، لیکن کچھ پیسے میں ایسے لوگوں کو رکھ دیتا ہوں جو مستحق ہوں۔ اچھا، تھوڑے سے پیسے مستحق ڈائریکٹ دے دیتے ہیں انہیں پیسے، اور باقی گوشت، کچھ گوشت گھر لے آتے ہیں؟ گوشت گھر میں نہیں رکھتا، گوشت گھر نہیں رکھتے آپ؟ اور جن کے گھر میں قربانی ہوتی ہے ان کے گھر گوشت بیچتا بھی نہیں میں۔ اچھا، ہاں جی، کیونکہ جن کے گھر آلریڈی قربانی ہے ان کو گوشت بیچنے کی ضرورت کیا ہے؟ جی بالکل، کہ اگر اس نے 4 بکرے کیے ہیں تو میں بھی ایک اپنے بکرے کی ران اس کو بیچ دوں؟ جی جی، دسن لوگ اچھا بھی نہیں لگتا، اور ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کیا کہتے ہیں آلریڈی وہ قربانی کر رہا ہے، پھر میں ان کو منع بھی کرتا ہوں کہ میں نے قربانی کی ہے، میرے گھر آپ نے گوشت نہیں بیچنا۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر سچی بات پوچھیں تو میں ایک بوٹی بھی گھر میں نہیں رکھتا، وہ باہر ہی کرتے ہیں قربانی، یہ میرے اس لان میں، تو پھر مین روڈ میں میرا گھر ہے تو ساتھ ساتھ بانٹتے رہتے ہیں۔
اچھا 7 میرے گھر میں قربانی جب 6 بجتے ہیں یا 7 بجتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرے گھر میں کوئی بکرا ذبح ہوا ہے یا قربانی ہوئی ہے یا کوئی بیل کی قربانی ہوئی ہے، کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا. تو پھر کیونکہ گھر میں گوشت رکھتے نہیں ہم، صفائی ہر چیز کر کے کھاتے. تو عید پہ گوشت نہیں کھاتے آپ لوگ؟ کھاتے ہیں لیکن بہت تھوڑا، مجھ سے کھایا نہیں جاتا ایکچولی تھوڑی قربانی والا گوشت. ہیوی بکرے ہوتے ہیں نا تو پھر زیادہ بانٹ دیتے ہیں. اچھا زیادہ تر بانٹ دیتے ہیں. تو عید پہ کوئی کھانے وغیرہ کھاتے ہوں گے آپ؟ سچ پوچھو تو عید والے دن میں دال زیادہ شوق سے کھاتا ہوں. عید والے دن دال کھاتے ہیں؟ ہاں جی، اور تھوڑا سا روسٹ بن جاتا ہے، وائف بنا لیتی ہے، بس وہ کھا لیتا ہوں. تو عید کی وہ جو کلیجی تو آتی ہوگی گھر میں؟ وہ میں نہیں کھاتا کلیجی. کلیجی کھاتا ہوں نہ، وہ دل اور کیا گردے شردے بناتے ہیں میں نہیں کھاتا وہ. اچھا وہ نہیں کھاتے. پھر آپ کا پہلا دن اس طرح سے گزر جاتا ہے؟ گزرے تو پھر دوسرا دن ہمارے دوست جو قربانی کرتے ہیں ان کی طرف جاتے ہیں، وہ باربیکیو پارٹیز اور یہ وہ سب کچھ. تو وہاں جا کے پھر ہم وہاں جا کے بیٹھ کے گپے لگاتے ہیں. میرے دوست ہیں 2-4 پرانے بہت بچپن کے، تو ان کی طرف جا کے کھانا کھاتے ہیں اور پھر وہیں پہ قربانی. پھر 4 بجے 5 بجے چائے پی کے گھر آ جاتے ہیں. اچھا آپ کے دوست بھی ہیں 4-5 جو بچپن سے آپ کے ساتھ آ رہے ہیں؟ بچپن سے ساتھ ہیں ہاں. میں بڑے وہ کہتے ہیں نا کسی کو دیکھنا ہو تو وہ دیکھو ان کی دوستیاں کتنی پرانی ہیں، تو اس سے انسان کا اندازہ ہو جاتا ہے. اچھا بڑی گہری تھوڑی سی بات کی آپ نے. تو یعنی کہ وہ سارے آپ کے بیسٹ فرینڈز ہیں؟ بیسٹ فرینڈ ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ میرے گھر میں کوئی، میں کبھی نوکر تو نہیں کہتا، کوئی ملازم بھی آئے نا جو میرے کام والا ہے، جو بچہ آتا ہے ہم اس کو بچے ہی کہتے ہیں، اپنا بیٹا ہی کہتے ہیں. تو ان کو بھی آئے ہوئے کوئی 20 سال سے ہے، کوئی 25 سال سے ہے، جاتے نہیں ہیں. جو جانا چاہتا ہے ان پر میں آگے کہیں جاب لگوا دیتا ہوں ان کو. اچھا کہیں اچھی جاب؟ کسی نے کوئی میٹرک کیا ہو یا کوئی پڑھا ہو تو اس کو کہتا ہوں جی میں کہیں جاب لگوا دیتا ہوں اس کو. نہیں بہت اچھی دوست. یہ آپ نے دوستوں کی بات کی، کیا دوستی کی ڈیفینیشن کریں گے آپ؟ دوست کون ہوتا ہے؟ دوست وہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ بات کرتے ہوئے سوچیں نا کہ میں اس کو یہ بات کرنی ہے کہ نہیں، بس جو دل میں وہ بول دیں، وہ آپ کا دوست ہے. یعنی کوئی بیریئر نہیں ہونا چاہیے کوئی بیریئر آپ کا اور آپ کے دوست کے درمیان؟ ہاں جی. آپ جو بات اپنے رشتہ داروں سے نہیں کر سکتے، اپنے بھائی سے نہیں کر سکتے، وہ بات اپنے دوست سے کر سکتے ہیں. دوست وہ ہوتا ہے. تو شوبز انڈسٹری میں بہت زیادہ آپ نے وقت گزارا، شوبز انڈسٹری میں بھی کوئی بیسٹ فرینڈ ہے آپ کا؟ بہت زیادہ ہے. شوبز انڈسٹری میں میرے بہت دوست ہیں، سارے تقریباً دوست ہیں میرے. کوئی اسپیسیفک ہوں گے آپ نام لے سکیں اس کے ساتھ میرا دن بہت اچھا گزرا؟ محمد رانا سے بہت محبت ہے میری، شان کے ساتھ، اور ارباز خان، سارے جو دوست میری اچھی دوستی ان سب کے ساتھ. اچھا وہ والا سوچنا نہیں ہوتا جب بات کر رہے ہوتے تو. فیملی میں آنا جانا، اپنا ریمبو کے ساتھ، صحبہ کے ساتھ ہمارا بہت، ریما کے ساتھ کافی دوستی ہے. سیاست دانوں میں بھی آپ کی کافی دوستی ہیں؟ بہت زیادہ دوست ہیں میرے. آپ میں سمجھتا ہوں جب آپ گیونگ اینڈ پہ ہو نا تو آپ کی دوستی مضبوط رہتی ہے اور لمبی چلتی ہے. جب آپ کسی سے کچھ مانگنا شروع کر دیں پھر دوست آپ سے دور ہو جاتے ہیں. اچھا مانگنے سے دوستی کم ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے. وہ دوستی نہیں، تعلق کی بات کر رہا ہوں. تعلق کمزور ہو جاتا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے. اچھا یہ میرا اپنا ماننا ہے. آپ کی سب سے زیادہ دوستیاں کس پارٹی میں ہیں؟ پاکستان مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی یا پھر پاکستان کی جتنی پارٹی سے سب سے میری دوستی ہے. تمام پارٹیوں میں آپ کے دوست ہیں؟ ایکچولی ہوا تو یہ ہے نا کہ جو نون لیگ والے تھے وہ کچھ پی ٹی آئی میں چلے گئے، جو پی ٹی آئی والے تھے وہ نون لیگ میں چلے. انسان تو وہی ہیں. تو میری تو انسانوں سے دوستی ہے، میری پارٹی سے دوستی تو نہیں ہے. دوستی تو انسانوں سے ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ اور اس کا رسول ہے، اس کے بعد پاکستان ہے، اس کے بعد کوئی آپ کی پارٹی ہے، اس کے بعد آپ کی اپنی ذات ہے. ہمارے ملک کی پرابلم یہ ہے، جتنے بھی ہمارے پولیٹیشین ہیں انہوں نے سب سے پہلے اپنی ذات کو رکھ لیا. ملک پیچھے چلا گیا، ہر چیز پیچھے چلے گی، ان کی ذات سب سے پہلے آ گئی. یا پاکستان کی ذات کو آگے رکھیں گے تو پھر تو بہت اچھا. اچھا تو سیاست دانوں کے ساتھ جس طرح کے آپ کے تعلقات ہیں، کیا آپ بھی سیاست میں جا سکتے ہیں؟ مجھے جی بہت زیادہ کہا بھی گیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا کام نہیں ہے، میں کروں گا نہیں یہ کام. سیاست کے لیے آپ کو دن رات سچائی اور لگن سے کام کرنا پڑتا ہے، جو یہاں آپ کو کرنے کو نہیں دے گا. آپ سچ بولیں گے آپ کی اپنی پارٹی والے آپ کو نکال دیں گے. یہاں پہ آپ سچ بات کریں گے اپنے لیڈر کے ساتھ، وہ سننا نہیں چاہے گا. تو اس لیے ایسی پارٹی کو کیا کرنا ہے جہاں آپ کی آواز نہ سنے کوئی. تو پھر لوگ تو آپ کو برا کہیں گے نا. میرے لیے کسی بھی پارٹی میں جانا کوئی کبھی بھی مشکل نہیں تھا، ابھی بھی جا سکتا ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کے ڈفرینٹ فیزز ہیں لائف کے. کوئی بچپن میں جیسے ہوتا ہے تو اس کی کچھ اور خواب ہوتے ہیں، جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے کچھ اور خواب ہوتے ہیں، پھر ذرا اور ایج ہوتی ہے پھر اور خواب ہوتے ہیں. تو اس پہ بڑی اچھی بات کی ایک شاعر نے
کہ فطور ہوتا ہے ہر عمر میں جدا. فطور ہوتا ہے ہر ملک میں ہر عمر میں جدا. کھلونے، معشوقہ، رتبہ اور خدا. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. کھلونے، معشوقہ، رتبہ اور خدا. تو میں سمجھتا ہوں رتبہ اللہ نے مجھے دے دیا، اب خدا کی طرف میں نے جانا ہے اور اس کے لیے کام کر رہے ہیں. اپنا ہر بندے کو اپنے لیے کام کرنا چاہیے. خدا کی طرف جانے کی آپ نے بات کی ہے، کیا آپ اسپرچول ہو رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ؟ میں اسپرچول بچپن سے ہی تھا. بچپن سے تھے؟ ہاں، اسپرچول یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اچھا. آپ میں کوئی خصوصیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اگر آپ کہیں گے میں بڑا ہو کے ایسے ہوں، مجھے اللہ نے آواز دی، اور کہتے ہیں جس پہ اللہ کا بہت زیادہ کرم ہوتا ہے اس کو اللہ اچھی آواز دیتا ہے. یہ شیخ سعدی نے کہا ہے. یہ شیخ سعدی نے کہا اس پہ کوئی، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. تو وہ تو میں بچپن سے ہی ہوں، بورن آرٹسٹ ہوں. بچپن سے میں نے گاتے ہی سنا. تو اللہ نے جو کرم مجھ پہ بچپن سے کیا وہ تو تھا ہی. تو اسپرچول ہو یا میں کہتا ہوں آرٹسٹ ہوتا ہے جو ایڈیٹ ہوتا ہے، یہ بورن ہوتے ہیں. اور جینس یہ بورن ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ بعد میں جینس بنے. جینس اب پیدا ہونے سے ہی ہوتے ہیں. یہ بات ہے کہ بس ایسے ہی چل رہی ہے زندگی. آپ اسپرچویلٹی کی بات کر رہے ہیں، کیا اللہ سے باتیں کرتے ہیں آپ؟ میں سب سے زیادہ بات ہی اللہ سے کرتا ہوں. میں اور کسی سے بات نہیں کرتا. جو میرے دل کی بات ہے، جو مجھے کوئی پرابلم ہے. میرے بہت زیادہ دوست ہیں دنیا میں، بہت اچھے قریبی دوست ہیں. میں نے کبھی اپنی پرابلم کسی کو نہیں بتائی، صرف اللہ سے بات کرتا ہوں. مجھے کوئی پرابلم ہے نا، میں خود ہی آپریشن کرا کے آیا تو میں یہ بھی نہیں بتاتا کسی کو. میں کوئی کیا کرے گا میرے لیے؟ کرنا تو اس کی ذات نے. خود ہی جاتا ہوں، کوئی مجھے پرابلم ہے وہ کٹوایا، چپ کر کے گھر سے آ گئے. ایک دو ایسے بھی کیا میں نے. کوئی واقعہ بتائیں اس طرح؟ کچھ نہیں، ایسے ہی ایک مجھے سسٹ تھی یہاں پہ، تو مجھے 2 گھنٹے کا اس کا تھا سارا پروسیس. میں نے کسی کو نہیں بتایا، میں خود ہی کر کے آ گیا. آپ کے لیے کیا کر سکتے؟ میں کسی کو پریشان کرنا نہیں چاہتا اپنے لیے. لوگوں کے لیے پاس اتنی آگے پریشانی ہے، آپ کو پریشان کر کے کیا بتاؤں گا میں؟ آپ کیا کر سکتے ہیں میرے لیے؟ تکلیف تو میں نے سہنی ہے. یہاں کیا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی، میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ، آج میں بیمار ہوں، یہاں پہ ایسے ہاسپٹل میں بیٹھا ہوں. وائی یو ٹیلنگ پیپل؟ وائی؟ آپ کو کیا کر لے گا کوئی آ کے؟ او کوئی ایسے کرے گا، او ویری سیڈ ٹو ہیئر یو. اس لائن کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں یہ ہمدردی لینے کے لیے؟ وائی؟ آپ نے کسی سے ہمدردی کیوں لینی؟ آوازوں کی، الفاظ کی. وائی؟ تکلیف تو آپ خود سہ رہے ہیں. آپ کو بھوک نہیں ہے بالکل بھی تعریف کی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں تھی. آرٹسٹ کو تو بھوک ہوتی ہے تعریف کی. تعریف نا آپ کو خراب بھی کر دیتی ہے. اچھا. تھوڑی سی تنقید زیادہ اچھی ہے میں اصلاح کے لیے. تو تنقید کو کس طرح سے لیتے ہیں؟ بہت اچھا لیتا ہوں، ویری پازیٹیولی. تو کبھی ڈس ہارٹ نہیں ہوئے تنقید کے بعد؟ نہیں، میں اس کو ایز اے چیلنج لیتا ہوں. صحیح تنقید، ایسے نہیں کہ آپ نے ایسے لفظ بول دیے. سب سے آسان بات ہے کسی کے خلاف بات کرنا، لیکن وہ بات صحیح کر رہا ہے کہ نہیں. میں ہمیشہ یہ دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے، یہ نہیں دیکھتا میں. خوبصورت بات ہے. اچھا، گھر آپ کا بڑا عالیشان ہے، خوبصورت گھر ہے، خوبصورت گاڑیاں ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں. جدی پشتی امیر تھے؟ نہیں، I'm a self-made person. اچھا. والد صاحب کیا کہتے بالکل تھے؟ سیلف میڈ ہوں. میرے والد صاحب بڑی اچھی جاب کرتے تھے اور بڑے آنیسٹ آدمی تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. تو اس کے بعد انہی کی دعاؤں سے ہے آج کل، میری ماں کی اور میرے والد صاحب کی بس. اچھا، ابھی آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ صرف پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی بزنس کرتے میں ہیں؟ کافی کچھ کرتا ہوں. اچھا. ایک کام سے تو کبھی آپ کی پوری نہیں پڑ سکتی. پاکستان میں اتنے ٹیکسز ہیں، اتنے زیادہ بجلی کے بل ہیں، اتنے زیادہ چیزیں ہیں، آپ کی پوری نہیں پڑ سکتی. تو وہ آپ کو 2-3 کام کرنے پڑتے ہیں. آپ کو بھی 2-3 کام کرنے پڑتے ہیں تو ٹو مینٹین یور لائف اسٹائل اس کو پھر کرنا پڑتا ہے. اچھا. تو بزنس مین بہت سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، ان کے لیے کوئی میسیج کہ کس طرح سے کوئی اچھا بزنس کر سکتا ہے؟ اچھا بزنس کرنا یا برا کرنا یہ تو بس اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب بہت اچھا بندہ کہتے ہیں رب کرے قولیاں، بندہ کرے قولیاں تو رب کرے سولیاں، پنجابی کی ایک بات ہے. ہر انسان اچھا کرنا چاہتا ہے لیکن سم ٹائم نہیں ہوتا. جو یہ بھوک ہے نا، جب آپ کے پاس ایک 5 مرلے کا گھر ہے، آپ جب 10 مرلے کے سوچنا شروع کر دو گے نا تو آپ بے چین ہو جاؤ گے. بے چینی
آپ کی طرف آنا شروع ہو جائے گی. میری ایک شروع دن سے ایک میرے اندر سیٹسفیکشن ہے, کیونکہ کچھ چیزیں میں قرآن کی اپنے پلے باندھ دیتا ہوں. اچھا. قرآن میں ہے کہ دنیا میں سب سے امیر آدمی وہ ہے جو اس کے پاس ہے اس پہ وہ سیٹسفائی ہو جائے, اس سے امیر بندہ کوئی نہیں ہے. میرا ایک دائرہ ہے, میرے گھر میں میرا ایک دائرہ ہے, اس دائرے میں میرے پاس گاڑی بھی ہے, میرے بیٹے بھی ہیں, میری بیٹی بھی ہے, میری وائف بھی ہے, اور میں جو کھا رہا ہوں جو پی رہا ہوں اس دائرے میں خوش ہوں. جب میں اس دائرے کو ایکسپینڈ کروں گا نا, جب میں اس دائرے سے میں چاہوں گا اس سے بڑا دائرہ ہو, تو پریشان صرف میں نے ہونا ہے, باقی لوگوں نے نہیں ہونا. ہمارے لوگوں کے پاس بہت بڑے بڑے بزنس ہیں لیکن زندگی میں چین ہی نہیں ہے. چین اس لیے نہیں ہے کہ جو ان کے پاس ہے اس پہ وہ خوش نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ابھی کرولا ہے تو میں نے پراڈو لینی ہے, جو پراڈو والا وہ کہتا ہے میں نے زیڈ ایکس لینی ہے. بھائی پراڈو پہ بیٹھنے سے پہلے تم کیا تھے 20 سال پہلے؟ اگر تم بائک پہ تھے تم آج پراڈو بیٹھے تو اس بات پہ خوش ہو. جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں ہمیشہ ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, جی پاکستان میں یہ خرابی ہے وہ خرابی ہے, انکلوڈنگ حمزہ, انکلوڈنگ آپ کے کیمرہ مین. میں ان سے سوال پوچھتا ہوں آپ سب سے جو مجھے دیکھ رہے ہیں, بزنس مین یا جو کوئی اسٹوڈنٹ یا جو بھی ہے, آج سے 10 سال پہلے حمزہ کیا کرتا تھا؟ تب بہتر تھا کہ آج بہتر ہے؟ ابھی آپ پہلے مجھے یہ بتائیں. میں ظاہر سی بات بہت بہتر, ہر سال بہتر ہوتا ہے, ہر مہینہ بہتر ہوتا ہے. تو پھر آپ پاکستان کو برا کیوں کہتے ہیں؟ ساری عوام برا کہتی ہے. اپنے آپ کا محاسبہ کر لیں کہ آج سے 10 سال پہلے میں کہاں کھڑا تھا, آج کہاں ہوں. اگر بہت اچھا ہے تو بہت ترقی ہوئی پاکستان میں, پاکستان کی ترقی ہوئی ہے تو آپ کی بھی ترقی ہوئی ہے, اگر آپ کی ہوئی تو پاکستان کی بھی ہوئی ہے. تو یہ پرابلم ہے ہمارے ملک میں, یہ شاید مسلمانوں میں, کہ سیٹسفائی نہیں ہوتے اپنی جو ان کے پاس ارن کر لیا, جو اپنے پاس آ گیا اس پہ خوش نہیں ہوتے. جو ہے اس پہ خوش ہونا سیکھ لیں, اس پہ خوش ہونا شروع کر دیں, آپ کی زندگی کی آدھی پرابلم ختم ہو جائیں گی. اکانومی کے حالات کی وجہ سے اسٹوڈنٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ ملک کو, پھر کہاں جائیں گے؟ ڈوب جائیں گے سمندروں کے اندر, وہ بہتر ہے. وہ تو انلیگل طریقے سے جا رہے تھے. لیگل سے کیسے جائیں گے؟ جو لیگل سے اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں ان کے والدین کے پاس پیسہ ہے تو جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ اچھے فیوچر کے لیے ان کو وہاں بھیج رہے ہیں. میں نے کئی لوگ جہاں دیکھے ہیں جو یہیں پہ پیدا ہوئے ہیں, انہوں نے بال کی شکل میں نہیں دیکھی, 6-6 لاکھ 7-7 لاکھ تنخواہ لے رہے ہیں محنت کر کے. آپ نے محنت بھی تو صحیح ڈائریکشن میں کرنی ہے نا, ڈائریکشن آپ کی ٹھیک نہیں, کوس آپ ملک کو رہے ہیں. وائی یہاں پہ کتنے لوگ ٹیکس دیتے ہیں؟ مجھے پتہ ہے کئی ایسے ہوٹل ہیں جہاں پہ 50 لاکھ کی سیل ہوتی ہے روز کی, وہ دکھا رہے ہیں 5 لاکھ روپے. 45 لاکھ کا جو ٹیکس ہے 17% جو لوگوں سے لیا ہے وہ بھی وہ کھا رہے ہیں. ملک کے پاس تو جا نہیں رہا. ہر بندہ یہ کہتا ہے میں ملک ٹھیک کرنے آیا ہوں, کرنا کوئی چاہتا نہیں ہے. ہر بندہ غریب کو نچوڑا. میں نے تو پیسے نہیں کھائے اس ملک کے, آپ نے تو نہیں کھائے. آپ نے لیا ہے IMF سے قرض یا میں نے لیا ہے؟ لیا تو سب ہمارے لیڈران نے, جن کے گھروں کے بل بھی فری ہیں, جن کے پاس 200 ملازم ہیں, جن کے پاس وہ کیوں آنا چاہتے ہیں کہ ہر چیز فری ہو جائے, ان کے کیمپ آفس بھی فری ہو جائیں, ان کی پرائم منسٹر ہاؤس بھی فری ہے, ان کی جہاز بھی فری ہیں, ان کی گاڑی بھی فری ہیں, جو ان کے ساتھ منسٹر کام کریں ان کا بھی سب کچھ فری ہے. وہ اس لیے تو پاور میں آنا چاہتے ہیں. کیوں آنا چاہتے ہیں؟ وہ ہماری خدمت کرنے آ رہے ہیں. کوئی عوام کی خدمت کرنے نہیں آتا, کوئی بھی نہیں آتا, نہ کوئی آگے آئے گا. عوام کی خدمت کرنے وہ بندہ آئے گا جو سب سے پہلے اپنی چیزیں کٹ ڈاؤن کرے گا. جی یہ میں نے نہیں لینی, میں بجلی کا بل خود دوں گا. آپ کے $1 بلین ہے تو پاکستان کے عوام کے پیسوں سے بل کیوں دے رہے ہیں اپنے گھروں کے؟ آپ کے 6 گھر ہیں تو اپنے 6 کیمپ آفس بنائے ہوئے ہیں. وائی؟ آپ کے باپ کی جگہ یہ پاکستان ہے, آپ کیوں ان گھروں میں بل دے رہے ہیں اپنے؟ اربوں روپے اربوں ڈالر آپ کے پاس پڑے ہیں ہر پولیٹیشین کے پاس, تو آپ بل کیوں لے رہے ہیں؟ آپ پاکستان کی عوام کے ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ مجھے ٹیکس لگا دیا. جو بندہ 45,000 لیتا ہے اس کا اپنے فون بلاک کر دیا ہے. جو اتنے بڑے بندے جو دبئی کے اندر پکڑے گئے ہیں ان کو تو آپ نے کچھ بھی نہیں کہا کہ بھئی آپ کے پاس پیسے کہاں سے آ گئے ہیں. کئی لوگوں کی 27 پراپرٹی ہیں, کئی لوگوں کی 72 پراپرٹی ہیں, کئی 5 ہیں. میرے پاس تو ایک بھی نہیں ہے بھائی. اتنا نام کما کے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس گھر کے علاوہ. آپ کے پاس کیسے ایسے پیسے آ گئے؟ کسی نے پوچھا ہے؟ پھر غریب کے اوپر آپ نے پابندی لگائی کہ 45,000 کا جو ٹیکس نہیں دیتا, 45,000 روپے جو کماتا ہے اس کا آپ نے نمبر بلاک کر دیا. اگر ایسا ہوتا رہے گا تو یہ ملک ہمارا ملک نہیں رہے گا. تو کیسے ملک بہتر ہو سکتا ہے؟ اس ملک میں کوئی بندہ جو اصولوں پہ سودے بازی نہیں کرے گا, جو
اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبی بندوں کو نہیں نوازے گا، جو اکیلا آئے گا اور اس کو صاف کر دے گا، ہر سسٹم کو صحیح کر دے گا، تب یہ ملک ٹھیک ہوگا، ورنہ یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہونا، اگلے 30 سال میں نہیں ہونا۔ آج میری یہ بات کہیں لکھ لیں، کہیں پہ ریکارڈ کر کے رکھ لیں، اگلے 30 سال بھی یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ سب بکواس ہے، کچھ نہیں ہونا اس ملک میں۔ جب تک آپ اپنے جو سبسڈی دے رہے ہیں امیر لوگوں کو، جب تک وہ بند نہیں کریں گے، اس ملک میں غریب سے غریب تر لوگ ہوتے رہیں گے۔ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ غریب آپ کے گھروں کو آ کے نوچ دیں گے، اس دن سے ڈریں۔ بس ہے تو قربانی کا، عید کی قربانی کا دن ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کی قربانی قبول کرے، لیکن کسی دن اس ملک میں بھی قربان ہونا سیکھ لیں۔ جب آپ اس ملک میں قربان ہونا سیکھ لیں گے تو آپ کی قربانی بھی قبول ہوگی۔ ہم پیسے 2 نمبری سے کما کے تو حج کرنے چلے جاتے ہیں، کون سا حج قبول ہونا کسی کا؟ شیطان کو کنکر مارنے جاتے ہیں، آگے سے شیطان ہمیں مارنا شروع کر دیتا ہے کہ آپ تو ہم سے بڑے شیطان ہیں، تو مجھے کو کنکر مارنے آئے ہو۔ چلیے عید کا شو ہے، ہم کافی دوسری طرف جا رہے ہیں، اب ہم تھوڑے لائٹر موڈ پہ دوبارہ سے آ جاتے ہیں۔ عید کا شو ہے تو پھر آپ نے بات ہی ایسی کی ہے، میں تو وہ اس طرف چلے گئے اور آپ کی باتیں بڑی گہری تھی اور میں خود سنتا اسی طرف جاتا گیا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کا فیوریٹ سنگر کون سا ہے؟ بہت زیادہ سنگر ہے میرے فیوریٹ، پاکستان میں بھی اور باہر بھی۔ تو اب کس کا نام لوں؟ جس کا نہیں لوں گا تو وہ پریشان ہوگا بیچارہ، میرا نام نہیں لیا۔ راحت فتح علی خان صاحب سے سوال ہوا تو انہوں نے سیدھا آپ کا نام لیا۔ راحت صاحب کی بہت مہربانی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ راحت پاکستان میں اتنے زیادہ مشہور نہیں جتنے ملک سے باہر ہیں۔ پاکستان میں اتنی ان کی عزت نہیں ہے جتنی ملک سے باہر ہے، کیونکہ میں نے ان کو دیکھا ہے باہر۔ پاکستان اور پاکستان والے ان کے ساتھ وہ انصاف نہیں کر رہے جو باہر والے ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ میں نے لائنوں میں لگے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے آٹوگراف لیتے ہوئے، بہت بڑے بڑے لوگوں کو۔ خان صاحب بہت ہمبل اور بہت اچھے انسان ہیں۔ ہمارے پاکستان میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے آرٹسٹ کو پاکستان میں عزت دیں، اور بہت زیادہ دیں، کیونکہ یہ آپ کے ایمبیسڈر ہیں، باہر جاتے ہیں۔ تو خان صاحب کے ساتھ میں نے سفر بھی بہت زیادہ کیا ہے۔ خان صاحب کی جو میرے ساتھ محبت ہے وہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی زیادہ ہے، اور ہماری بہت فیملی ٹرمز ہیں، اور ہم ایک دوسرے کو بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ لیکن ایز این آرٹسٹ خان صاحب اس وقت ماشاءاللہ جو بادل ہیں ان کو بھی ان سے بھی اوپر چھو رہے ہیں۔ تو خان صاحب کی بہت زیادہ عزت ہے باہر۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ خان صاحب کی یہاں پہ اگر 100 گنا ہے نا، باہر ان کی 10,000 گنا عزت ہے۔ تو یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور وہ ہی از اے ونڈرفل آرٹسٹ، ونڈرفل ہیومن بینگ، اور ہی از اے ونڈرفل فرینڈ۔ اچھا خان صاحب کی بات ہو رہی ہے تو ایک اور خان صاحب آج کل بہت زیادہ چلے ہوئے ہیں، چاہت فتح علی خان صاحب، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یار اگر میں بولوں گا تو پھر سخت بولوں گا، میں ان کے بارے میں کوئی کمنٹس دینا نہیں چاہتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ چاہت علی خان کو پروموٹ کر رہے ہیں، جو لوگ اس کو سننا چاہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، ایک بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ جیسا جس کا خیال ہے ویسے ہی اس کا حال ہے۔ اگر چاہت خان جیسے بندوں کو لوگ سننے والے، ان کے یا فین ان کو چاہنے والے ہیں، تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے، میں تو اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے کئی ایسے پروگرامز دیکھے ہیں کہ جنہیں دیکھ کے مجھے دکھ ہوا ہے کہ آپ کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، کہ آپ سروں کی بجائے اب بسروں کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ مطلب کبھی ایسے بھی دنیا میں ہوا ہے، کسی دنیا ملک میں ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ ایک بسرے کو پروموٹ کر رہے ہیں، ایز انٹرٹینر کر رہے ہیں؟ اٹس ناٹ انٹرٹینر، یہ انٹرٹینر نہیں ہے بھائی۔ میں وہ لفظ منہ سے کہنا بھی نہیں چاہتا جو انہوں نے گانا گایا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے میں وہ کس بات کر رہا ہوں۔ تو یہ پاکستان کی یہ جو حالت ہوئی ہے نا، اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ جو ڈیزرو نہیں کرتا اس کو آپ آگے لے کے آ رہے، جو ڈیزرو کرتا اس کو ہم نے پیچھے رکھا ہوا ہے۔ جس کے ووٹ 500 ہیں وہ جیت گیا، جس کے 10,000 ہے وہ ہار گیا۔ جو بات غلط ہے وہ غلط ہے، وہ قیامت تک غلط رہے گی۔ یا ہارنے والے جو ہیں وہ ایسے پھر رہے ہیں جیسے ہم نے پتہ نہیں کتنے ووٹ لے کے جیتے ہوئے۔ کیسے پھر رہے ہم لوگوں میں؟ آپ کا ضمیر کیسے گوارا کرتا ہے؟ آپ نے اپنے ضمیر کو بھی جواب دینا، کیسے آپ کرتے ہیں ایسے؟ کیسے کر سکتا ہے کوئی ایسے؟ نصرت فتح علی خان صاحب کے ساتھ آپ نے بڑا کام کیا، کوئی واقعہ کوئی ایسا ہوا ہو کہ آپ کو یاد رہ گیا ہو؟ خان صاحب کے ساتھ جی ایک ہی بڑا اچھا واقعہ تھا میرا، کہ جب ان کی مجھے کال آئی کہ میں نے آپ کے ساتھ ایک گانا کرنا ہے اور میں نے آپ کے لیے گانا بنایا،
وہ جو تھیں مائیکل جیکسن اور کافی لوگ ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے تھے. یہ پیک کی بات بتا رہا ہوں, 95-6 کی بات کر رہا ہوں, اچھا 7 کی. تو میں آنیسٹلی یار سچ کہہ رہا ہوں, میں ساری رات سویا نہیں تھا. میں کہ یار لوگ ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, وہ میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. تو میں پاکستان کا واحد میل آرٹسٹ ہوں جن کو خان صاحب نے اپنی آواز کے بعد گوایا. کیا بات. انہوں نے کسی میل کو نہیں گوایا میرے علاوہ. تو میں بہت لکی سمجھتا ہوں اپنے آپ کو. جب خان صاحب سے ملنے گیا میں پہلی بار, تو ریاض الرحمان ساگر صاحب, خان صاحب ایسے زمین پہ بیٹھے تھے, میں بھی زمین پہ بیٹھ کے جا کے. اتنا بڑا آرٹسٹ ہو, اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا. شاید میں اپنی زندگی میں دوبارہ دیکھوں گا بھی نہیں. اتنا بڑا آدمی تھا وہ, اتنا بڑا آرٹسٹ. اور وہ ایک جیسے ایک درویش نہیں ہوتا بیٹھا ہوا ویسا. تو میں نے ان کے ساتھ بہت کام کیا. میری بڑی اچھی یادیں ہیں خان صاحب کے ساتھ. شاید یہی وجہ ہے کہ خان صاحب, راحت فتح علی خان صاحب کے ساتھ میرا پیار کی ایک وجہ یہ بھی ہے. اچھا آپ کا ایک دور گزرا ہے پورا 90s میں, آپ نے پوری پیک پکڑی ہے اس وقت کوئی کریزی فین مومنٹ آپ کا ہو؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے جو آپ کی آواز سن کے ایک بار لوگ مدہوش ہو جاتے تھے. اپنا حمزہ بہت زیادہ میرے پاس واقعات ہیں, لیکن دس از ویری پرسنل. میں ایسے واقعات ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں تو میں نے آپ کو پہلے انٹرویو سے کہا کہ مجھے اب بتانا اچھا بھی نہیں لگتا کہ میں یہ جی میں وہ میں نے یہ کیا. مجھے لگتا ہے جیسے وہ میں اللہ کو پسند نہیں ہے تو میں یہ کرنا بھی نہیں چاہتا, بتانا بھی نہیں چاہتا. یہ بڑے پرسنل میرے واقعات ہیں کچھ ایسے. چلیں وہ بات کر لیتے ہیں آپ کے بچوں کی. تو آپ کا فیوریٹ کون ہے آپ کے تینوں بچوں میں سے؟ جو میری آنکھوں کے سامنے آ جائے وہ میرا فیوریٹ. جو آنکھوں کے سامنے وہ فیوریٹ ہے. ہاں. اب کیا دیکھتے ہیں آپ کے بیٹے ماشاءاللہ سنگر بن رہے ہیں, آپ کیا لگتا ہے کیا فیوچر ہے؟ اس کا بہت برائٹ فیوچر ہے. ماشاء اللہ از ویری گڈ, ہی از ویری گڈ آرٹسٹ. اور بہت اس کا اللہ تعالیٰ اس کا نام کرے گا. ابھی بھی لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. چلیں سر, بہت شکریہ. آپ کا بہت آپ شکریہ. جاتے جاتے صرف ایک میسج دے دیں عید کے حوالے سے لوگوں کو. بس عید کے حوالے سے یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ جن کے گھر میں گوشت آلریڈی بکرا ہوا ہے یا قربانی ہوئی ہے تو وہاں قربانی بیچنے کی ضرورت نہیں. وہی قربانی آپ کسی غریب کے گھر میں خود دے کر آئیں, اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا. اور کسی بھی نیک کام میں دیر نہ کریں, جلدی کریں. اور کسی برے کام میں جتنا دیر ہو سکتی ہے اتنا کریں. اور اپنے ماں باپ کی, جو ان کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی عزت کریں, پیار کریں. اور جن کے ماں باپ زندہ نہیں ہیں تو ضرور عید پہ جا کے ان کی قبروں پہ دعا کریں اور ان کو سلام کریں. چلیں سر, بہت شکریہ آپ کا.